فی النساء، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ پیچھے کہیں جگہ پر لوگ سوال کرتے ہیں، یہاں فرماتا ہے کہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہ جو جواب آ رہا ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دو اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے فیہن، ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر کتاب میں، تم پر کتاب میں شروع میں سورہ اسی سورہ کے شروع میں تم پر تلاوت کر دی گئی ہے کہ عورتوں کے بارے میں تمہارے کیا کیا احکامات ہیں، شادی کے سلسلے میں اور اسی طرح ان کے حقوق کے سلسلے میں، ان کی وراثت کے سلسلے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم بچیوں کے بارے میں، اللاتی ان یتیم لڑکیوں یا عورتوں کے بارے میں، اور جو پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ عورتیں لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ان کو، ما کتب لہن، جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا، یا ما کتبہ، جو فرض کیا گیا تھا ان کے لیے، جو حق مہر باندھا گیا تھا ان کے لیے تم ان کو نہیں دیتے۔ حق مار بھی ہے اور باقی جو بھی تم نے ان سے وعدہ کیے تھے۔ فترغبون، اور تم رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ بندہ کوئی بچی ہے، اس کو یتیم تھی، اس کی پرورش کی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، اور وہ اس کے چچے کی بیٹی ہے یا اس کی بھتیجی ہے، کوئی بھی شکل آپ کر لیں، تو پھر اس کو جوان کیا، جوان ہو گئی، اس پر خرچہ کیا، اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم، سب کچھ اس کے لیے انتظام کیا۔ جب شادی کا موقع آیا تو پھر بندہ خیال کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کر دیتا ہوں، اور وہ بندہ پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، صرف تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری اپنی ہے اور اس کو ہم نے پالا ہے، کیا اس کو ابھی سارے خرچے دینے ہیں، حق مہر بھی نہیں دیتے، بس باندھ دیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان کو نہیں دیتے اور تم ان سے نکاح کی رغبت کرتے ہو، ان کے بارے میں ہم نے تم کو سارے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچے، اور جو بچے کمزور ہیں ان کے بارے میں یہ احکامات تم کو بیان کر دیے گئے ہیں اس سورت کے شروع میں۔ اور جو بندہ یہ پڑھنا چاہتا ہے وہ اس سے پچھلا پارہ یوٹیوب سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لے اور وہاں سے نکال لے۔ وان تقوموا، اور یہ کہ تم کھڑے رہو، للیتامی، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، قائم رہو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت، ڈرتی ہے، من بالها، اپنے خاوند سے، بال کا معنی ہوتا ہے خاوند، نشوزن، اس کی بدماغی سے، نشوز کا معنی ہوتا ہے بدماغی، زیادتی، لڑائی جھگڑا، اعراض کرنا، بے رخی اختیار کرنا، بد سلوکی کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کے پاس سونا اور بیٹھنا چھوڑ دینا، اس کے لیے نفقہ کا انتظام نہ کرنا، مارنے کے بہانے تلاش کرنا، یا اس کے پاس کوئی اور بیوی ہے تو اس کے پاس زیادہ چکر لگانا، اس کے پاس کم، یہ سارے اس کے احکامات ہیں۔ او اعراضاً، یا اس سے پھر منہ پھیرنا، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلحاً، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی تھوڑا سا لے دے کر کے عورت اپنا حق تھوڑا بہت چھوڑ کر صلح کر سکتی ہے، وہ تھوڑا سا صبر کرے اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں، ظاہر زندگی گزارنی ہے، تھوڑا بہت وہ صبر کر کے اور لے دے کر کے صلح ہی رکھے تو اس میں بہتری ہے۔ خاندان بنا رہے، میاں بیوی اکٹھے رہیں، بچے ان کے پاس ہیں تو خاندان بنے رہنے میں بہتری ہے۔ والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کر دی گئی ہے ہر جان کے لیے، الشُّحَّ، کنجوسی یا بخیلی یا حرص، ہر جان کے لیے اپنی اس کے ذہن میں ایک حرص، طمع اور لالچ ڈالی گئی ہے کہ میرا نقصان نہ ہو، میرا فائدہ ہو۔ ہر جان کے لیے یہ ذہن میں ایک صبر بنتا ہے، یار یہاں میرا فائدہ ہو، میرا نقصان نہ ہو۔ تو بیوی کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ میرا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، خاوند کے ذہن میں بھی ہوتا ہے میرا فائدہ ہو، میرا نقصان نہ ہو، تو ہر کوئی لالچ کرتا ہے، حرص کرتا ہے۔ جانوں کو دی گئی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنا کچھ حق چھوڑ کر صلح ہی رکھی جائے۔
وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو گے وَتَتَّقُوا اور متقی بن جاؤ گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بس شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. بس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے، جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے ان تعدلوا کہ تم عدل کر سکو بین الناس عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حرص بھی کرو، اگر تم حرص کوشش بھی کرو نا پھر بھی تم مکمل طور پر بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے. یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے کمزوری بیان کر دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم ایک ہی شادی رکھو، شادیاں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، آپ کو اختیارات ہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کرو کہ تم عدل کرو. تمہیں اسی بارے میں سوال کیا جائے گا اور جہاں تک تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے تو عدل کرو. اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم اگر عدل نہ کرو تو ایک ہی طرف ہی جھکے رہو، دوسری طرف بالکل نہ جاؤ، اس کا دھیان نہ رکھو. یہ بات غلط ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ پس نہ تم جھک جاؤ مکمل طور پر. کل ہم کہتے ہیں نا بالکل، بالکل، تو یہ لفظ کل عربی کا ہی ہے، اردو میں بھی یہی آتا ہے. جیسے بالکل کے اصل لفظ ہے کل، شروع میں الف لام لگ گیا الکل بن گیا، پھر شروع میں با لگ گیا تو بالکل بن گیا. بس نہ تم جھک جاؤ بالکل یا مکمل طور پر. فلا فتذروها کالمعلقہ تو تم چھوڑ دو اس کو کالمعلقہ لٹکی ہوئی چیز کی طرح. تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف جھک جاؤ اور دوسرے کو تم چھوڑ جاؤ، وہ لٹکی ہوئی ہے، نہ وہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. ایسا نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو گے وَتَتَّقُوا اور متقی بن جاؤ گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرو گے یا بچو گے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اور اگر یہ پھر اس کے بعد اگر بالفرض ہر ممکن کوشش کر کے صلح نہیں ہو رہی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ایسے ظلم ہی سہتے رہو اور ہر روز کا لڑنا جھگڑنا، لڑائی فساد اور مشکلات، اور زندگی ہماری ایسے بے چینی میں گزرے اور زندگی ہماری تباہ ہو جائے، نہ امن ہو نہ سکون ہو. اللہ فرماتا ہے یہ ایک اور شکل ہے. اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یغنی اللہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا یا کافی کر دے گا کلن ہر کسی کو من سعتہ اپنی وسعت سے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. اگر جدائی کا راستہ آخر میں جدائی پڑ ہی گئی، طلاق ہو ہی گئی، جو کہتے ہیں نا ابغض الحلال اللہ عند اللہ الطلاق، سب سے حلال چیز اللہ کے ہاں جو ناراضگی والی ہے وہ طلاق ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے ہمیشہ خاندان اکٹھے رہیں. لیکن اگر یہ صورت بنتی ہے کہ ہر زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے تو طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، جدائی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس عورت کو اچھا خامد مل جائے، کوئی اور مل جائے گا، اور اس خامد کو، اس آدمی کو کوئی اور بیوی مل سکتی ہے. اللہ ہر کسی کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. وقال اللہ اور اللہ تعالیٰ واسعا وسیع ہے، حکیمہ حکمت والا ہے. وللہ اللہ کا ہی ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور خاص تم کو بھی ان اتقوا اللہ کے اللہ سے ڈرو. پہلے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور تم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، وصیت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. ان تکفروا وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ پس اللہ کا یہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ کا ہی ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، وکیلا حمایتی، اللہ ہی حمایتی ہمارا کارساز کافی ہے. یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تم کو لے جائے، ایھا الناس لوگو اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، تم کو سب کو فوت کر دے، تم کو مار دے، تم کو ختم کر دے، اللہ کی مرضی ہے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور وہ لے آئے اور لوگوں کو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ہم مطلب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اکٹھے سب مر جائیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے نا اے لوگو تم مرتے رہتے ہو، مرے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اور پیدا کرتا رہتا ہے، تو چاہے تو اکٹھے بھی سب کو مار دے یا تم کو مار دے اور لوگ لے آئے، یہ زندگی اس طرح چلتی رہتی ہے.
لہٰذا اللہ کی بات مانا کرو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، پوری طرح قادر ہے کہ وہ سب کو اکٹھا بھی لے جا سکتا ہے. من کان یرید، جو ارادہ کرتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب ہے اور آخرت کا ثواب ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے.